حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے گئے کمال کے سوالات۔ گائے آسمان کی طرف منہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا اور کیوں پیدا کیا تھا؟ آسمان کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جنات کا باپ کون ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بیک وقت دو بہنوں سے شادی اور ہم بستری کی تھی؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاقہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گرد ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ اسی اجتماع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: اے امیر المومنین، میرے دل میں چند سوالات کے بارے میں تشویش ہے۔ آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر میں خاص طور پر حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سوالوں کے متعلق درست معلومات حاصل کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت وقار سے فرمایا: اگر تم علم حاصل کرنے کی نیت سے سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، لیکن اگر تمہارا ارادہ ضد، ہٹ دھرمی یا بحث برائے بحث ہے تو محفل کے آداب کو پیش نظر رکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی پوری توجہ سے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اس شخص نے ادب سے سوالات کا آغاز کیا اور عرض کیا: اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ اس نے دوسرا سوال کیا: اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، کیونکہ زمین کی ترتیب اور پھیلاؤ کی ابتدا اسی مقام کے نیچے سے کی گئی۔ اسی وجہ سے عرب کا شہر مکہ، جہاں بیت اللہ شریف ہے، ام القریٰ کہلاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: زمین کے اوپر والے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رکی ہوئی موج سے۔ پھر اس نے عرض کیا: اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ، اور فرمایا کہ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسہ میں تقریباً 10 کلومیٹر لمبائی شمار کی جاتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا: ستارے کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت مؤدبانہ انداز میں عرض کیا: اے امیر المومنین، قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جو آسمان زمین کے بالکل اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی کے بخارات اور گرد و غبار سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے کی طرح ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے اور اس میں مختلف رنگوں کی آمیزش ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کا رنگ سونے کی طرح ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے مشابہ ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتیوں کی طرح ہے۔ اس شخص نے ایک اور سوال کیا: اے علی، مجھے یہ بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس میں آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی، تب سے بیل شرمندگی کے باعث آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری نے اپنی کاریگری سے ایسا بنایا کہ وہ آواز نکالتا،
محسوس ہوتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل اس کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مجمع میں موجود لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر جوابی، علم اور دانائی سے بے حد متاثر ہو رہے تھے، اور ہر سوال کا مدلل اور پروقار جواب سن کر ان کے دلوں میں آپ کی عظمت اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام سے آئے ہوئے اس مسافر نے ادب سے اگلا سوال پیش کیا: اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے: وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دے دیا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا: مد و جزر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا قدم رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ قدم نکالتا ہے تو جزر واقع ہوتا ہے۔ مد و جزر دراصل سمندر کے پانی کے بلند اور پست ہونے کے عمل کو کہا جاتا ہے، جسے لوگ اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان بتایا جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھی مبعوث فرمایا تھا، جن کا نام یوسف بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اس نبی کو شہید کر ڈالا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا: ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: اس کا نام حارث تھا۔ پھر اس نے سوال کیا: آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا، اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آدم علیہ السلام کو عدیم الارض یعنی زمین کی سطح کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اسی نسبت سے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ ان کی عمر 900 سال بیان کی جاتی ہے۔ اس نے ایک اور سوال کیا: میراث میں مرد کا حصہ 2 اور عورت کا 1 کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو عدل اور توازن کا دین ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ لیا تھا، اس میں گندم کے 3 دانے تھے۔ انہوں نے 1 دانہ اپنے لیے رکھا اور 2 آدم علیہ السلام کو دے دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کے 1 حصے کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس شخص نے آخر میں پوچھا: مخدوم یعنی خاص عزت کے ساتھ کون سے انبیاء پیدا کیے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے چند برگزیدہ انبیاء کو خصوصی شان کے ساتھ پیدا فرمایا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ مجمع میں بیٹھے لوگ یہ سوال و جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم، حکمت اور حاضر جوابی پر بے اختیار حیران ہو رہے تھے، اور ہر جواب ان کے دلوں میں آپ کی عظمت کو مزید راسخ کر رہا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ ادب سے سوال کیا: روئے ارض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور انہوں نے زمین کی وسعت، مٹی کی فضا اور اجنبیت کو دیکھا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ پھر جب شیطان کے بہکاوے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ صدمہ اور بھی شدید ہو گیا۔ اس عظیم غم کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے درد بھرے کلمات ادا کیے، جو اشعار کی صورت میں منقول ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا حال بدل گیا، اس کے رہنے والے تبدیل ہو گئے، زمین کا چہرہ گرد آلود اور ویران سا ہو گیا، رنگ اور ذائقے والی چیزیں بدل گئیں،
اور چہروں کی تازگی ماند پڑ گئی۔ میں اپنی زندگی کو غم ہی غم محسوس کرتا ہوں۔ کیا موت ہی مجھے سکون دے گی؟ میں کیوں نہ آنسو بہاؤں جبکہ حابیل قبر میں سو چکا ہے اور قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ہائے افسوس، میرا پیارا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ یہ بات سن کر محفل میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے اور فضا پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر وہ شخص بولا، اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنی مدت تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 100 سال تک گریا کرتے رہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، کفر کی ابتدا کس سے ہوئی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی سب سے پہلا کافر ہے جس نے اللہ کے حکم کے مقابل سرکشی اختیار کی۔ اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں نوح اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی قوم کے حال پر طویل عرصہ گریہ وزاری کرتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین کی سطح سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سن کر مجمع میں بیٹھے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت پر مزید حیران و ششدر رہ گئے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی نظر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو معلوم ہوا کہ ان کا کم سن بیٹا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے باطل معبودوں سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کی تو پورے اعتماد اور استقامت کے ساتھ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلا جھجک عرض کیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے آپ کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور پیروی اختیار کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخصیت تمہیں بھلائی ہی کی طرف بلاتی ہے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایک اور موقع پر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سادہ اور بوسیدہ لباس میں ملفوظ ذکر و تسبیح میں مشغول تھے۔ ابو مریم نامی ایک غلام حاضر ہوا۔ وہ ادب سے دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، آپ یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور خستہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کنارہ آنکھوں سے لگایا اور بے اختیار رونے لگے۔ ابو مریم گھبرا کر بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو اس بات سے رنج ہوگا تو میں ہرگز یہ نہ کہتا۔ جب آپ کے آنسو کچھ تھمے تو فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت اس لیے بڑھتی جاتی ہے کہ یہ مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے بطور ہدیہ دی تھی۔ ابو مریم نے حیرت سے پوچھا، آپ کے خلیل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی فرمائی۔ یہ کہتے ہوئے آپ پھر آبدیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ سینہ مبارک سے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی۔ تلاش کرتے پر وہ ایک یہودی کے پاس ملی۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ میری زیرہ ہے، میں نے نہ اسے فروخت کیا ہے اور نہ کسی کو حبا کیا۔ یہودی نے کہا، یہ میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرع کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ زیرہ میری ہے، میں نے نہ بیچی ہے نہ کسی کو دی ہے۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ میری ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ پھر قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کمبر اور میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما گواہ ہیں۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ زیرہ یہودی کی سمجھی جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کر وہ یہودی حیران رہ گیا
اور بولا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لائے اور قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین سچا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اسے لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا آخری زمانہ تھا۔ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد منبر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت، عبرت اور تقوی کی تلقین کی۔ پھر نہایت پرسکون لہجے میں فرمایا، اے لوگو، دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی عن قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لہٰذا مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور تم حق کو پہچان سکو۔ مجلس میں ایک سنجیدہ خاموشی طاری ہو گئی۔ حاضرین میں خوف خدا اور احترام کا ماحول تھا۔ کچھ لمحوں بعد ایک نوجوان کوفی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی کم اور شوخی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اے علی، جب آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ یہ سن کر مجلس کی فضا بدل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سب کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جم گئیں کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ آپ کے پاس کمبر نامی آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو آپ کا مخلص خادم اور تربیت یافتہ شاگرد تھا۔ وہ اس وقت مسجد کے دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑا سب گفتگو سن رہا تھا۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر کو آواز دی، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ کمبر آگے بڑھا، اس نوجوان کی طرف دیکھ کر بولا، اگر تم سچے دل سے علم چاہتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ارادہ علم حاصل کرنا نہیں بلکہ بے فائدہ بات میں وقت گزارنا ہے۔ یاد رکھو، امیر المومنین کو وہ امور معلوم ہیں جن میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، مگر پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں گویا ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ حق سے ہٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، مگر اس میں ستاروں، فرشتوں یا ہر غیر ضروری چیز کی گنتی بیان نہیں کی گئی، کیونکہ بے فائدہ شمار کرنا دانش مندی نہیں۔ نوجوان نے بے صبری سے کہا، اے کمبر، تم نے نصیحت تو کر دی مگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ گنتی تمہارے لیے مفید ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں، تم گنتی جانتے ہو؟ 1000 سے 10,000 تک شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ کمبر نے جواب دیا، تمہاری داڑھی لمبی ہے، اسے کاٹ کر اپنے سامنے رکھ لو اور سکون سے بیٹھ کر بال گن لو، تمہیں خود جواب مل جائے گا۔ یہ سن کر مجلس میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دشمن بھی خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نے بھی اس پہلو پر غور نہ کیا تھا۔